بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا یا نبی صالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک اور ہر طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں اور چار چار منہ ان کے تھے، اور دایاں ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنے پر ہے، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محتر عزرائیل ہیں۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے عزرائیل، جواب سوال کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب بخوبی دینا۔ تب اس وقت حضرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبے سے معانقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا کہ یا حبیب اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جبھی سے خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں، اور آج مجھ پر حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل، تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے مواقف خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام کا ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز آگے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گر جاتا ہے، اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں، اگر وہ بندہ رحمت والا ہے تو داہنی طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، حقیقت روح کی کیا ہے، بیان کرو، یعنی وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کا جو منہ ہے وہ نور سے ہے، اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور داہنے طرف کا منہ جو غصے سے ہے ان سے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہے کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ سے پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر پوچھا اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کیا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنتی تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ ملعون کی جان قبض پڑنے پر جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ آرام اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کے چوکھٹ کے اندر دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی۔ پس وہ بادشاہ شداد ماں اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ پایا۔ یہ شداد لعین کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اپنی جنت بنائی تھی اور وہ اس کو دیکھ نہیں پایا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر ان کی ملاقات جن سے ہوئی اس کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔